بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 234 فصل سے شروع کر رہے ہیں۔ مواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے۔ میقات دونوں کو بولتے ہیں، میقات وقت سے بھی میقات ہوتا ہے، مقررہ وقت۔ اسی طرح میقات جو ہے ایسے مقام کو بھی کہا جاتا ہے جہاں کوئی چیز مقرر ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جہاں کوئی چیز مقرر ہوتی ہے، تو احرام باندھنا جہاں مقرر ہے اس کو میقات بولا جاتا ہے۔ بولو، اب اس کی تفصیلات تو آگے آئیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے آفاقی، ایک ہے حدود میقات میں رہنے والا، اور تیسرا ہے حدود حرم میں رہنے والا۔ تم لوگ کیا کرو معلوم ہے، میرے جو حج کی ویڈیوز ہے نا، دیکھو بہت مفید ہے الحمدللہ، کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائے حج کی جانے والے، زکات کی بھی ہے، حج کی ویڈیو تو ضرور دیکھ۔ تو آفاقی بولتے ہیں ہم لوگ جو حدود میقات سے باہر، حدود میقات سے باہر، اور جو لوگ جو ہے حدود میقات کے اندر ہیں اور حرم سے باہر ہیں، کلومیٹر کا نہیں ہے، مختلف جگہوں پر الگ الگ ہے، طے ہے۔ یہاں سے جانے والوں کے لیے الگ ہے، طائف سے آنے والوں کے لیے طائف ہے، مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے جو ہے بیر علی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حدود میقات ہے، تفصیلات میں آ جائیں گا۔ تو میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ حکم رہتا ہے، حرم کے اندر رہنے والوں لوگوں کے لیے الگ حکم رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اگر آفاقی جو ہے اگر ہم لوگ حرم میں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ حرم میں جانا چاہ رہے ہیں، احرام ضروری ہے، بغیر اس کے نہیں آ سکتے۔ جب احرام باندھ لیے تو عمرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، اگر وہ لوگ حرم میں جانا چاہتے ہیں تو بغیر احرام کے جا سکتے ہیں۔ میقات کے اندر ہے، خالی جانے واسطے بھی، عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کو، خالی جانا چاہ رہے ہیں، خالی جانا چاہ رہے ہیں، تو احرام کی کوئی ضرورت نہیں۔ بولنا جو ہے، اب جیسے یہ حرم ہے میاں، یہ کیا ہے؟ حرم ہے، حرم سے تھوڑا باہر والا یہ میقات ہے، اس سے باہر والا حصہ کیا ہے؟ آفاق، میقات سے باہر والے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، تو حرم کے میقات کے اندر والے کو کیا بولتے ہیں؟ ہل بولتے ہیں، اس کو ہل بولتے ہیں۔ میقات کے اندر کے علاقے کو ہل بولتے ہیں۔ ہل والا اگر حرم میں آنا چاہ رہا تو اس کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنا ہے تو آتے خود جو ہے اس کو حرم سے پہلے احرام باندھ کے اندر آنا پڑتا، سمجھ میں آ گیا؟ لیکن حرم کے اندر رہنے والا، اب اس کو احرام کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اندر ہی رہ رہا، انہیں اگر عمرہ کرنا چاہ رہا، انہیں جو ہے حرم سے باہر جانا پڑتا ہے، سمجھ میں؟ حرم کے اندر رہنے والا حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے پھر اندر آنا پڑتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ کہاں جانا پڑتا؟ ہل میں جانا پڑتا انہیں، ہل میں جا کے پھر احرام باندھ کے اندر آنا۔ تو حرم کی حد یہ رہتی ہے، میقات کی حد یہ رہتی ہے۔ میقات کے باہر والے کو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات سے پہلے باندھنا ہے، پہلے باندھ کے ہل سے گزارتے ہوئے حرم میں آ جانا ہے۔ اگر انہیں خالی آنا چاہ رہا حرم میں، تب بھی اس کو جو ہے احرام ضروری ہے، عمرہ کرنا ضروری ہے اپنے لیے۔ ہل والا جو میقات کے اندر والا ہل والا جو ہے اگر حرم میں آنا چاہ رہا تو احرام ضروری نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہ رہا تو ضروری ہے، انہیں حرم سے حدود حرم سے احرام باندھ کے اندر جانا۔ ہل والا تو حرم والا تو اندر ہی رہتا، اس کو احرام اگر اس کو عمرہ کرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ میقات میں نہیں، ہل میں آنا، ہل میں آ کے حدود حرم سے احرام باندھنا، پھر اندر جانا۔ تو چنانچہ دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ لوگ کرتے نا، کیسا کرتے؟ مسجد عائشہ جاتے، وہ ہل ہے، وہ سب سے قریبی جو ہل ہے نا مسجد عائشہ ہے، حدود حرم، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتا، تو حدود حرم سے تھوڑا پہلے جاتے، مسجد عائشہ میں بیچ میں پٹی بنی ہوئی ہے، یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، ابتداء الحرم لکھا ہوا رہتا، تو وہاں سے جو ہے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ تھوڑا باہر جا کے وہاں پہ تلبیہ پڑھ کے پھر اندر گھستے، وہاں سے شروع عمرے کے ارکان۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ پوری بات سمجھ لے۔ تو اب یہاں پہ پہلے انہوں میقات کا ذکر کریں گے۔ چلیے، والمواقیت، اور میقاتیں، الذی لا یجوز، کہ جائز نہیں ہے، کہ ان یجاوزوها، التی، ہاں، جو کہ نہیں جائز ہے کہ اس سے آگے بڑھے انسان مگر حالت احرام میں، مگر یہ میقاتوں کی خبر یہ ہے، المواقیت خمسۃ، مواقیت خمسۃ، اور میقاتیں 5 ہیں۔ لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ ہے، اسی کو آج کل بیر علی بولتے ہیں، سمجھ آ گیا نا سب؟ ہاں، بیر علی، ہاں، مدینہ منورہ سے باہر نکلتے تھے وہ، مدینے سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں نا وہاں سے آ کے حرم باندھتے، میقات ہے وہ، مدینہ آفاقی ہے، مدینے والے کہاں ہیں؟ آفاقی ہیں، ہاں، میقات سے باہر ہیں وہ لوگ۔ ولی اہل العراق ذات عرق، اور اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، وہ بھی کوئی مقام ہے۔ ولی اہل الشام جحفہ، اہل شام کے لیے جحفہ ہے۔ ولی اہل نجد قرن،
نجد والوں کے لیے قرن ہے، ولی اہل الیمن یلملم، یمن والوں کے لیے یلملم ہے، جو اپن بھی ہے، اپنے لیے بھی کیا ہے یلملم سے. اب اپنے کامل تھا پانی کے جہاز میں گئے تو وہ عدن سے ہوتے ہوئے جاتا جہاز، اور اب پانی کے جہاز سے جا رہے ہیں کیا اپن نہیں جانے، کون سے جہاز سے جا رہے ہیں تو رستے میں مل جاتا ہو، تو وہ رستے میں کہاں ملتا کہاں نہیں ملتا پتہ نہیں ہے. اگر میقات سے بغیر احرام کے گزرے تو بھی دم واجب ہے، تو اس واسطے پہلے احرام باندھ کے جہاز ٹیک آف ہوتے نیت کر لینا. بولو پلین میں جو ہے جیسے جہاز ٹیک آف کرتا فوراً جو ہے سر سے کپڑا ہٹا دے کے تلبیہ پڑھ لینا، تلبیہ ہی نیت ہے، جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ نیت ہے نا، ویسے ہی حج کے لیے یا عمرے کے لیے تلبیہ ہی نیت ہے. تو نیت کر لے کے تلبیہ پڑھ لینا، احرام شروع. اب بیچ میں اگر آیا اپن سوتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب بولے نہیں میقات کا اعلان کرتے ہو لو، اعلان کرے سو جو ہے میں تلبیہ پڑھ لوں گا بولے تو انہوں اعلان کرتے رہتے تم سوتے رہتے گزر جاتا ہوتے تو دم دینا پڑتا. آیا تو ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے، تو ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، احرام کی ضرورت ہے. مدینے کو جاتے پھر وہاں سے وہاں کے میقات سے احرام باندھ کے جاتے. ہو گیا. هكذا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه المواقیت لهؤلاء، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، میقات وقت تک مقرر کرنا ان میقات کو ان لوگوں کے لیے. اور میقات کا فائدہ یہ ہے کہ منع کرنا ہے احرام کے تاخیر کرنے سے اس سے، یعنی میقات کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس سے آگے احرام کی تاخیر کرنا منع ہے. مطلب کیا، اس سے پہلے احرام شروع کر دینا، ہاں اس کے بعد احرام کی تاخیر نہیں کرنا، کرے تو کیا ہوتا دم واجب ہو جاتا. لأنه لا يجوز تقدیم علیہ باتفاق، اس لیے کہ لأنه يجوز، اس لیے کہ جائز ہے اس پر مقدم کرنا بالاتفاق. اچھا میقات سے موقع نہیں کرنا احرام، اسے مقدم کر لے سکتے، بلکہ بعض فضائل تو ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام شروع کرو، آپ اپنے گھر سے احرام شروع کرو. الحمدللہ یہ ناچیز جو اپنے گھر سے ہی نکل گئے تھے، ہوتا ہے صاحب. جب عمرے کو جب جا رہے تھے نا تو ہمیں احرام کہاں مارے معلوم ہے؟ دبئی مارے، کیونکہ دبئی میں ہالٹ تھا، دبئی میں ہالٹ اسٹاپ تھا، وہاں پہ تھوڑا ٹائم بھی تھا. تو دبئی کو پہنچ کے وہاں پر بعد وقت تھا، وہاں پہ انتظام بھی تھا، ایک روم ووم ہے، مصلی رہتے یہاں کے ایئرپورٹ پہ بھی ہے مصلی، تو مصلی میں جا کے جو ہے آرام سے احرام باندھے. ایسی ضرورت میں ہوا تھا نا، اس کو بولتے ہیں محصور، آگے آتے ہیں وہ احکامات آگے آتے. کلومیٹر کتنا کو تو یاد نہیں ہے، البتہ جو ہے 2 گھنٹے کا رستہ تھا یہاں سے دبئی کو، جو ہے 2-2.5 گھنٹے، وہاں سے بھی 2-2.5 گھنٹے. ثم الآفاقی، پھر آفاقی کون ہے؟ آفاقی اپن لوگ ہیں. اذا انتہا الیہا، جب وہ اس کی طرف منتہی ہوا، کس کی طرف؟ میقاتوں کی طرف، دخول مکہ کے ارادے سے، علی قصدی دخول مکہ علیہ، اس پر مکے کے داخل ہونے کے ارادے پر، نہیں علی قصدی دخول مکہ تھا، دخول مکہ پر جب منتہی ہوا، دخول مکہ کے ارادے پر، لفظی ترجمہ علیہ ان یحرم، علیہ ان یحرم، اس پر ہے کہ، اعلی الزام کے لیے ہے، اس پر ہے کہ احرام باندھے، قصد الحج او العمرہ، حج یا عمرے کا ارادہ کر کے، نہیں بس ترجمہ نہیں کریں گے، قصد الحج او العمرہ، قصد فعل پڑھو، قصد الحج او العمرہ او لم یقصد عندنا، چاہے وہ ارادہ کرے حج کا یا عمرے کا، یا ارادہ نہ کرے ہمارے پاس. اگر ارادہ نہیں بھی کرا تو احرام باندھنا، اور جب احرام باندھ لے تو عمرہ کر لینا. بولو عمرہ بھی کرنا بغیر اس کے تو کھول نہیں سکتے، سمجھ گئے؟ تو آفاقی کے لیے حرم میں داخل ہونا ہے تو احرام عمرہ ضروری ہے، سیدھے سیدھے الفاظ. اب یہاں پر ایک پروگرام فرق کیا پڑتا ہے، دیکھو انا للہ. ہاں اگر فرق یہ پڑتا دیکھو، اگر کوئی آدمی جو ہے مدینہ منورہ میں رہتا ہے، مدینہ منورہ رہتا ہے، انہیں حرم میں جانا چاہ رہا دوستوں سے ملاقات کے لیے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آنا بولتے ہیں اس کو احرام باندھ کر عمرہ کرنا فرض ہے، سمجھ میں؟ فرض نہیں واجب ہے عمرہ کرنا، سمجھ میں آ گیا؟ اب شافعی یہ بولتے ہیں کہ عمرے کا ارادہ نہیں ہے نا بھائی اس کو، تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. شافعی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. وہاں کے جو ہے ڈرائیور حضرات ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، انہیں بغیر احرام کی گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، مکے تک آ جاتے ہیں. آپ کے حساب سے کیا ہے؟ واجب. اناف حساب میں اناف کا فتویٰ ہے نا. یہ قول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے، لا یجاوز احد المیقات الا محرما، نہیں آگے بڑھے کوئی آدمی
میقات سے مگر محرم ہونے کی حالت میں. یہ تو ہے دلیل نقلی. عقلی دلیل کیا ہے؟ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْإِحْرَامِ لِتَعْظِيمِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ، اور اس لیے کہ احرام کا واجب ہونا اس باعظمت بقعے کا کی تعظیم کے لیے ہے. بقعہ مانے حصہ، بقعہ مانے تو زمین کا ٹکڑا. اس عظمت والے ٹکڑے کی تعظیم کی وجہ سے احرام ہے. بولو. عقلی دلیل یہ ہے کہ احرام اس عظمت والے زمین کے حصے کی تعظیم کی وجہ سے احرام ہے. اور یہ عظمت حاجی کے حق میں غیر حاجی کے حق میں برابر ہے؟ نہیں ہے، برابر ہے. حاجی بھی ویسی تعظیم کرنا، جب غیر حاجی تعظیم کرنا ہے تو احرام باندھنے کا. جب احرام باندھ لیا تو عمرہ کرے گا، بغیر اس کی عمرے کے تو احرام نہیں کھولے گا. اچھا احرام کس کو بولتے ہیں؟ احرام تو اپن چادر سمجھتے ہیں. احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام اس حالت کا نام ہے. بولو. حالت کا نام ہے. جیسے تکبیر تحریمہ ہے نا، تکبیر تحریمہ کون سی حالت ہے؟ نماز میں داخل ہونے کی حالت ہے. احرام بھی حج یا عمرے میں داخل ہونے والی حالت کا نام ہے. چادروں کا نام احرام کا لباس ہے. بولو. جو صرف جاوید کے لیے، اس کی بیوی کے لیے نہیں ہے. اس کی بیوی کے لیے کوئی چادر ہے کیا الگ سے؟ نہیں، نارمل کپڑے سے. اور اس لیے کہ احرام کا واجب ہونا اس باعظمت سرزمین کی تعظیم کے لیے ہے، تو برابر ہے اس میں حاجی اور معتمر، اور ان دونوں کا غیر، ان دونوں کے علاوہ بھی برابر ہے. اچھا صاحب، ومن کان داخل المیقات، اور جو آدمی میقات کا داخل ہو، حلی جو میں پہلے مثال دیا، یہ حصہ، تو داخل میقات اس کے لیے ہے کہ وہ داخل ہو سکتا ہے مکے میں بغیر احرام کے اپنی ضرورت کے لیے. مکے کو جانا چاہ رہا ہل والا جا سکتا. ہاں عمرہ کرنا چاہ رہا تو احرام کر لیا. لأنه يكثر دخوله مکہ، اس لیے کہ اس کا داخل ہونا مکے میں اکثر و بیشتر ہوتا ہی رہتا ہے. اور احرام کے واجب کرنے میں ہر مرتبہ میں بہت بڑا حرج ہوتا ہے، تو ہو جاتا ہے وہ اہل مکہ کی طرح، یعنی ہل والا بھی مکے والے کی طرح ہے آنے جانے میں. تو اس حیثیت سے کہ ان کے لیے نکلنا مباح ہے اس سے، پھر اس کا داخل ہونا بھی بغیر احرام کے اپنی ضرورت کے لیے. جیسے مکے والا ہے، حرم ہو تو مکہ سمجھو، مکے والا بھی اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتا، جدہ جا سکتا، نہیں جا سکتا، جا سکتا بھی، آ سکتا. تو ایسے ہی ہل والا بھی مکے کو آ سکتا بھی، واپس جا سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. مکے مکرمہ میں جب ہمارے ایک تارے بھائی تھے، اس وقت میں عمرے کو گیا تھا والدین کے ساتھ، تو مکے مکرمہ میں جب تھا ان کا، مگر رہتے کہاں تھے؟ جدہ میں رہتے تھے. مکے میں رہنے میں تعظیم کے خلاف سمجھتے تھے. حقیقت بھی ہو مکے میں رہتے بھیا، مکے میں کچھ بھی غلط حرکت کر دیے تو زیادہ گناہ ہے نا بھی حرم میں رہنا. بچوں کی پڑھائی یہ وہ سب جدہ میں حل ہوتی. مگر آتے کہاں تھے؟ روزانہ مکے کے آگے جاب کر کے پھر واپس چلے آتے تھے. آپ بولیں گے قریب ہے کیا؟ یہاں حیدرآباد سکندرآباد کی طرح 80 میل ہے. 80 میل کو نہیں نہیں، اپنی کار 100 کلو میٹر زیادہ ہوتا ہے. 80 ہے یا اس سے کچھ کم ہے شاید. بہرحال تو آنا جانا کرتے تھے. انہوں بولتے تھے کیا آدھا پون گھنٹے کا راستہ آ جاتا ہوں. 120 کے 120-30 کی رفتار سے آتے تھے. بولو 120 کی نہیں، 200 کی رفتار سے چلتے ہیں. مکے میں کار ہے، مکے کے ہائی وے میں کار ہے 200 کی رفتار سے چلتے ہیں. یہاں ہوا میں چلتے خالی گر دیکھیں گے ہمارے کو جدہ ان کے گھر کو. تو بہرحال تو انہوں بول رہے تھے نہیں جدہ میں رہنا آسان ہے، کیونکہ اب یہاں پہ رہنا احترام کی طرح خلاف ہے نا بھائی، بچوں کی پڑھائی وغیرہ دور اسکول ہے ویسا ہے، بس چھوڑ کے آگے حیدرآباد کو اپنا. تو بہت سارے لوگ ایسا رہتے ہیں. ہاں پھر ان کا داخل ہونا بغیر احرام کے اپنی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، برخلاف اس صورت کے جبکہ اس نے ارادہ کیا ہو نسک کے ادا کرنے کا. نسک جو ہے حج کے افعال کو بولتے ہیں. ارکان حج کیا بولتے ہیں؟ مناسک. نسک سے مراد حج کی عبادت یا عمرے کی عبادت. لأنه يتحقق احيانا، اس لیے کہ وہ ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی. فلا حرج، تو کوئی حرج نہیں. اگر نسک کی ادائیگی یعنی حج عمرے کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنے میں روز تو نہیں کرتے نا بھائی وہ، ہاں ایک آدھ مرتبہ کرتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی، بہت سارے عرب علماء عوام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہر ہفتہ عمرہ کرتے ہیں. عرب عوام علماء جدہ میں رہنے والے، آس پاس رہنے والے، چھٹی کا دن رہتا نا پھر ان کو، جمعہ ہفتہ چھٹی رہتی، تو لوگ کیا کرتے ہیں جمعے کے دن حرم شریف میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکل جاتے ہیں یہاں سے، اور احرام باندھ کے نکلتے، عمرہ بھی کر لیتے، حرم کی جمعے کی نماز بھی ہو جاتی، واپس پھر اپنے گھر کو بھی آ جاتے. ہاں ایسا.
تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی توفیق. اچھا میں ہمارے بعض دوستوں کو بولا تھا شروع میں حج کی وقت میں کہ بھائی ماشاء اللہ آپ لوگ جو ہے تقریب رہتے بہت بابرکت لوگ ہیں, کتنے عمرے کر رہے ہیں, کتنا موقع ملتا. تو ایک صاحب ہمارے ہنستے ہوئے بولے کہ مجاہد میاں قریب رہ کے جو ہے ہم احترام اتنا نہیں کرتے جتنا دور والے کرتے. دور رہ کے سال میں 2 سال میں 10 سال میں ایک آدھ مرتبہ آ کے پوری عزت و احترام کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جانا یہ افضل ہے بنسبت یہاں رہ کے جو ہے خطرناک کرنے کے. بولے کیا بولے بولو بھیا 10-12 سال میں ایک آدھ مرتبہ آئے عمرہ کرے یا زندگی میں کم از کم ایک آدھ مرتبہ آئے تو پوری احترام عزت کے ساتھ عمرہ کرے چلے گئے. یہ اچھا ہے یہاں رہ کے ہم ناقدری کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے وہ تو صحیح بھی ہو. فَإِن قَدَّمَ الْأَحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ, اگر کسی نے احرام کو مقدم کر دیا ان مواقیت پر تو جائز ہے. کون سے مواقیت پر؟ یہ جو 5 میقاتیں بیان کی گئی ہیں نا وہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. وَإِتْمَامُهُمَا أَن يُحْرِمَ بِهِمَا مِن دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ, اور ان دونوں کو پورا کرنا یعنی حج و عمرے کو پورا کرنا یہ ہے کہ احرام باندھے ان دونوں کا اس کے اہل کے دائرے سے. دویرہ مانے دائرے کا جو ہے تصغیر ہے, بالکل قریبی دائرے سے. قضا قالہ علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما, علی ابن مسعود نے یہی فرمایا. والافضل التقدیم علیہا, اور افضل یہ ہے کہ اس پر مقدم کرے. افضل یہ ہے کہ احرام مواقیت پر مقدم کرے. مواقیت سے بھی باندھتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا لأن اتمام الحج مفسر بھی, اس لیے کہ حج کو پورا کرنا اس کی تفسیر ہے. والمشقۃ فیہ اکثر والتعظیم اوفر, اور مشقت بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے اور تعظیم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جہاں مشقت زیادہ تو ثواب زیادہ, جہاں تعظیم زیادہ تو ثواب زیادہ. آپ جو ہے احرام وہاں سے باندھنے کے جو میقات سے باندھنے اس سے پہلے باندھ لو, میقات سے باندھ لے وہاں سے پورا کرو, وہاں سے کیا کرو پورا کرو. ابو حنیفہ سے یہ ہے کہ انما یکون افضل اذا کان یملک نفسه. ہاں ابو حنیفہ کیا کہ آدمی کا اپنا خیال کرو بولتے ہیں کہ افضل اس وقت ہے جبکہ وہ اپنے نفس پر مالک ہو, جبکہ انہیں اتنا کنٹرول کر سکتا ہو کہ میقات سے جانے سے پہلے جو ہے حالت احرام میں نعوذ باللہ اپنی بیوی کی طرف غلط نگاہ سے, اب وہ غلط نگاہ بولیں گے کیونکہ احرام میں وہ پابندی آ جاتی, اب جو نگاہ داریں گے وہ کوسی ہوتی ہے غلط ہو جاتی ہے احرام کی حالت میں. اگر اتنی قابلیت نہیں ہے تو کو باندھ دے بھائی, درمیان میں کیا کر لے جو کرنا ہے کر لے, جب احرام باندھا تو پھر نہ کو دیکھ پلٹ کے. ابو حنیفہ کیا بولیں گے افضل اس کے لیے ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے, جس پر اپنے نفس کے قابو کا بھروسہ نہیں ہے انہیں ابھی نہ باندھے. اللہ یقع فی محظور, تاکہ وہ نہ واقع ہو جائے کسی ممنوع چیز میں. کیا ممنوع چیز؟ کوئی غلط حرکت. اچھا ومن کان داخل المیقات, اور جو میقات میں داخل ہے کیا ہے فوقتہ الحل, تو اس کی میقات حل ہے. بولا نا جو میقات کے اندر آدمی ہے اس کی میقات حل ہے, یعنی حدود حرم سے پہلے کا حصہ, حل میں باہر نکلنا انہیں کم سے کم. معنی الحل الذی بین المیقات و بین الحرم, معنی اس کے یہ کہ وہ حل جو میقات اور حرم کے درمیان میں ہے, اس لیے کہ جائز ہے اس کا احرام من دویرۃ اہلہ, اس کے اہل کے دائرے سے. وما وراء المیقات الی الحرم مکان واحد, اور میقات سے حرم تک ایک ہی جگہ ہے. یہ میقات اور یہ حرم درمیان کی پوری جگہ حل ہے. بولو وہ حل. ومن کان بمکہ, جو شروع میں بول دیا میں, اور جو مکے میں خود رہتا ہے, اب انہیں تو ویسے چلتا پھرتا سکتا نا, پھر اس کو احرام باندھنا ہے کیا روزہ نا نہیں باندھنا ہے, لیکن اگر انہیں عمرہ کرنا چاہ رہا تو کیا کرنا, انہیں پھر ہل کو جانا آنا. تو اس کا میقات بھی حج میں الحرم ہے اور عمرے میں الحل ہے. اچھا حج میں البتہ الگ ہے, حج میں یہ ہے کہ اس کو ہل کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ہے وہیں سے احرام باندھ کے سیدھا مینا کو چلے جانا. بولو چلے آنا, چنانچہ چیز کرتے اپن. البتہ عمرہ کرنا چاہ رہا تو ہل کو جانا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو احرام باندھے حج میں وہ مکے کے پیٹ میں, مکے کے اندر. وہ امرا اخا عائشہ, اور عائشہ کے بھائی کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کرے تنعیم سے. آج وہیں سے کرتے سب جتنے بھی جاتے ہیں نا مکے کو, پہلے جاتے خود تو عمرہ یہاں سے کر لیتے, پھر دوبارہ تیبارہ چوبارہ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو تنعیم سے کرتے. اسی کا نام مسجد عائشہ ہے, اور اس علاقے کا نام تنعیم. مسجد عائشہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت ہے ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو کہا کہ آپ جو ہے وہاں سے جا کے عمرہ باندھو, عمرے کا احرام باندھو. وہ ہو فی الحل, اور وہ حل میں ہے. تنعیم کہاں پر ہے؟ حل میں. اور اس لیے کہ حج کا ادا کرنا عرفہ میں ہوتا ہے اور وہ حل میں ہے, تو احرام حرم سے ہو سکتا ہے. عرفہ حل میں ہے, عرفہ کا کچھ حصہ یا مینا کا حصہ جو ہے حرم میں ہے, عرفہ
حل میں ہوتا ہے. لیتحقق نوع سفر، تاکہ ثابت ہو جائے سفر کی نوع. حج میں سفر ہونا، حج میں ہونا. تو مکے والے سفر کر کے کہاں جائیں گے؟ عرفہ کو جائیں گے. واداء العمرۃ فی الحرم، اور عمرے کا ادا کرنا حرم میں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی سفر ہونا، تو کہاں جانا ہے؟ نو ہل کو جانا اندر جانا. تو ان کو بھی سفر کرنا ہے، ان کو بھی سفر کرنا ہے. دونوں سفر کرنے کے لیے ڈائریکٹ چلے آنا، کہاں؟ مینا کو جانا، عرفہ کو چلے آنا. اور انہیں کیا کرنا ہے؟ باہر جا کے اندر آنا ہے. فیکون الاحرام من الحل، تو ان کا احرام ہل سے ہوتا ہے اسی وجہ سے. مگر یہ کہ تنعیم افضل ہے لورود الاثر به، اس پر اثر کے وارد ہونے کی وجہ سے، حدیث کے وارد ہونے کی وجہ سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعیم کا نام لیا ہے، لہذا تنعیم افضل ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر تنعیم کی اہمیت زیادہ اس لیے دی جاتی ہے، قریب ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتاب الحج